دوستو اس جیت کے لیے 22 کروڑ پاکستانیوں نے پورے 8 سال انتظار کیا۔ جی ہاں، پاکستان نے ایشیا کپ میں 8 سال بعد بھارت کو ہرا ڈالا۔ یار کیا میچ ہوا، آخری اوور تک میچ گیا اور پاکستان نے اپنی روایت برقرار رکھی، اور وہ یہ کہ سامنے انڈیا جیسی مہان ٹیم ہو یا پھر کوئی چھوٹی سی ٹیم، جب تک شاہین آپ کو ہارٹ اٹیک کے قریب نہ لے جائیں وہ جیتتے نہیں۔ ایسا ہی انڈیا کے ساتھ ٹاکرے میں بھی ہوا۔ یقین کیجئے لاسٹ اوور میں بھی بہت سو کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا، مگر شاہینوں نے جیت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور انڈیا کا 182 رنز کا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ یہ ٹیم پاکستان کا بھارت کے خلاف ہائیسٹ T20 چیز ہے۔ انجرڈ رضوان زخمی شیر کی طرح دھاڑے، مگر میچ کا اصل پانسا پلٹا محمد نواز کی شاندار اور دھواں دار اننگز نے۔ اور ہاں، حارث رؤف کے ڈیتھ اوورز کی تعریف تو خود انڈینز نے کی۔ کہنے لگے حارث رؤف نے آخری اوورز میں کم از کم 20 رنز بچا لیے، مگر بھارت کی ہار پر قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے ارشدیپ سنگھ کو۔ کیا یہ تنقید جائز ہے؟ اور اس پر کوہلی اور ہربھجن سنگھ نے کیا کہا؟ یہ سب اور مزید بہت کچھ ہے آپ کے لیے اس ویڈیو میں، تو کرتے ہیں شروع۔ دوستو، میچ ہو تو ایسا کہ ایک پل انڈیا جیتتا دکھائی دیا تو دوسرے ہی پل پاکستان۔ کپتان اعظم بابر اعظم نے ٹاس جیتا اور انڈیا کو بلے بازی کی دعوت دی، مگر شروعات میں ہی روہت شرما اور KL راہل نے شاہینوں پر ایسا قہر ڈھایا کہ بس پاکستانی بالرز تو اپنی لائن اور لینتھ ہی بھول گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انڈیا تو 250 سے زیادہ ہی رنز بنائے گا، کیونکہ صرف 6 اوورز میں ہی 62 رنز ہو گئے تھے انڈیا کے۔ وہ تو بھلا ہو حارث رؤف کا، جنہوں نے روہت شرما کو آؤٹ کر کے ماحول تھوڑا ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد شاداب اور محمد نواز کی جوڑی نے انڈین بلے بازوں کو خوب گھمایا اور ایک کے بعد ایک کر کے چلتا کیا۔ شاداب نے پہلے خطرناک KL راہل کو پویلین بھیجا تو نواز نے ہانگ کانگ کے خلاف غضب کی بلے بازی کرنے والے ورلڈ نمبر 2 سوریا کمار کو چلتا کیا۔ اسی طرح رشبھ پنت 14، ہاردک پانڈیا 0، دیپک ہوڈا 16 رنز ہی بنا سکے۔ صرف لیجنڈ وراٹ کوہلی ہی آخر تک ڈٹے رہے اور خوب مقابلہ کیا اور آخری اوور میں 60 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے۔ مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوہلی فارم میں واپس آ چکے ہیں۔ آخری اوورز میں حارث رؤف کی بالنگ ایکسیپشنل رہی، مگر ان کے لاسٹ اوور میں فخر زمان نے مس فیلڈنگ کی حد کر دی۔ پہلے انتہائی آسان چوکا چھوڑا، پھر اگلی ہی گیند پر کیچ بھی ڈراپ کیا اور ساتھ میں چوکا بھی کروا دیا، اور یوں انڈیا نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز بنا لیے۔ شاداب نے 2 جبکہ باقی تمام بالرز نے ایک ایک وکٹ لی۔ جواب میں پاکستان کی بیٹنگ آئی تو پہاڑ جیسے بڑے ٹارگٹ کو چیز کرنے کے لیے کپتان بابر اعظم کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ انہوں نے 2 چوکے مار دیے، مگر 14 رنز پر بشنوئی نے انہیں اپنے چال میں پھنسا لیا اور یوں وہ ایک بار پھر لمبی اننگز کھیلنے میں ناکام ہو گئے۔ پھر فخر آئے اور امید یہی تھی کہ مس فیلڈ کا ازالہ وہ اپنی بیٹنگ سے کریں گے، مگر سب الٹا ہوا۔ وہ تو T20 کو ٹیسٹ سمجھ کر کھیلتے رہے اور 18 بالز پر رنز بنائے، صرف 15 اور چلتے بنے۔ فخر کی اس سست اننگز نے پوری ٹیم کو پریشر میں ڈال دیا، مگر اس دوران کپتان بابر اعظم نے ایسا دلیرانہ فیصلہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے یکدم ہی بیٹنگ آرڈر چینج کر دیا اور بھیج دیا نواز کو۔ انڈین ٹیم خوش دل کی تیاری کر کے بیٹھے تھے، مگر نواز تو آؤٹ آف سلیبس کوسچن ثابت ہوئے۔ انہوں نے ایسا لاٹھی چارج کیا کہ پورا دبئی اسٹیڈیم نواز کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انہوں نے 200 سے زیادہ کے اسٹرائک ریٹ سے صرف 20 گیندوں پر 42 رنز بنائے۔ محمد رضوان اور نواز کے درمیان 73 رنز کی پارٹنرشپ بنی۔ اور کیا کہنے محمد رضوان کے، انہوں نے زخمی ہونے کے باوجود نہ صرف ایک اینڈ سنبھالا بلکہ رنز کا انبار بھی لگایا۔ وہ جب زخمی ہو کر گرے تو مخالف خوش ہو گئے کہ گیا پاکستان کا اوپنر اور مین بیٹر، مگر نہ جانے کون سی سلاجیت کھا رکھی ہے رضوان نے کہ وہ انجرڈ ہونے کے باوجود کھیلنے آئے اور زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہو گئے انڈین بالرز پر۔ اور تو اور نواز کی اننگز کا کریڈٹ بھی محمد رضوان کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی کھلایا نواز کو۔ خیر، نواز کے 42 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد محمد رضوان بھی 71 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ویسے کہتے ہیں نا کہ کیچ چھوڑا سمجھو میچ چھوڑا، اور یہی کچھ ہوا اینڈ پر جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا آصف علی کا وہ آسان کیچ جو ارشدیپ سنگھ کے ہاتھوں سے چھوٹا۔ کیچ ڈراپ پر سب نے اپنی تنقید کی توپوں کا رخ نوجوان ارشدیپ سنگھ کی طرف کر دیا، جس پر ہربھجن سنگھ بھی غصے ہو گئے اور انتہائی خوبصورت بات بولی۔ کہا کہ کوئی بھی پلیئر جان بوجھ کر کیچ نہیں چھوڑتا، جب میچ جیتے
तब तो सारे तारीफें कर रहे थे, इसीलिए हार का भी हौसला रखना चाहिए। कोहली ने भी कहा कि ये गेम का हिस्सा है, उम्मीद है कि अर्शदीप सिंह इससे बहुत कुछ सीख गए होंगे। खैर इसके बाद आखिरी ओवर में आसिफ अली आउट तो हो गए, पर तब तक काम हो चुका था। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर ये बड़ा टारगेट अचीव कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि बाबर आजम के ना चलने के बावजूद हम ये मैच जीत गए, और वो भी चेज करते हुए। तो दोस्तों, आपको मैच में किसकी परफॉर्मेंस ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।